اللہ نے فرمایا اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فضل سے غنی فرماتے ہیں۔ تو یہاں پر فضل ہی ہے، جبکہ فضل ہی واحد کا صیغہ ہے تو یہ من فضل ما ہونا چاہیے تھا۔ فضل ہی لگا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غنی کرنا کوئی جدا جدا نہیں، جس کو محبوب غنی فرماتے ہیں اس کو اللہ غنی فرماتا ہے، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غنی فرمایا ہے ان کی برکات، ان کے معاملات دوسروں کے نسبت نمایاں ہو جاتے ہیں، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ان کو جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے گئیں۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں اس وقت میری عمر مبارک 8 سال تھی۔ 8 سال کی عمر میں میری ماں مجھے جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئی اور دعا کے لیے عرض کی، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا، مجھے 4 دعائیں عطا فرمائیں۔ پہلی دعا یہ عطا فرمائی کہ اے اللہ انس کے مال میں برکت دے، اور دوسری دعا فرمائی کہ اے اللہ انس کی اولاد میں برکت دے، اور تیسری دعا یہ ارشاد فرمائی اے اللہ حضرت انس کی عمر کو لمبا کر دے۔ چوتھی دعا یہ تھی کہ اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محبوب دعا فرمائے، نگاہ فرمائے اور وہ دعا پوری نہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کا نزول نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرماتے جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دعا فرمانا آپ کی زبان مبارک سے یہ نکلنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر یہ کرم کیا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا فرمائی اے اللہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں برکت فرما۔ تو پہلی دعا کا تعلق مال سے تھا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں مدینے کی سرزمین ہے، لوگوں کے وہاں پہ باغات تھے، ان کے باغات سال میں 1 مرتبہ پھل دیتے تھے، اور میرا جو باغ تھا وہ سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتا تھا۔ وہ کھجور کے باغ تھے تو یا دوسرے جتنی چیزوں کے بھی باغات تھے، تو جو باغ تھا لوگوں کے جو باغات تھے اس میں 1 مرتبہ پھل ہوتا اور میرے باغ کے اندر 2 مرتبہ پھل ہوا کرتا تھا۔ زمین شہر مدینہ کی ایک ہے، آب و ہوا ایک ہے، مٹی ایک ہے، مگر باقیوں کا جو باغ ہے وہ 1 مرتبہ پھل لاتا ہے اور میرا باغ 2 مرتبہ پھل لاتا ہے۔ یہ میرا کمال نہیں بلکہ جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، آپ کی یہ دعا کی برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایسا مال فرمایا کہ 2 مرتبہ میرا جو باغ تھا وہ پھل دیا کرتا تھا۔ اور دوسری دعا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمائی تھی اے اللہ انس کی اولاد میں برکت عطا فرما۔ تو فرماتے ہیں کہ 98 لڑکے میرے جو فوت ہوئے ہیں بڑی عمر کے، جن کو میں نے خود دفنایا ہے، اور زندوں کی تعداد ایک طرف ہے، یعنی اتنی اللہ نے اولاد عطا فرمائی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دعا کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب کی دعا کی برکت کو حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ 98 لڑکے 98 میرے بچے جو بڑی عمر کے فوت ہو گئے، جن کے جنازے خود کندھے پہ اٹھائے اور جن کو دفنایا ہے، اور زندوں کی تعداد تو ایک طرف ہے۔ اور فرمایا تیسری دعا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اللہ ان کی عمر میں اضافہ فرما، کیونکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کے اندر آپ کا مزار مقدسہ ہے، الحمدللہ ہمیں زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے، تو بصرہ کے اندر آپ رہتے تھے، اور بصرہ کے اندر آپ خود فرماتے ہیں کہ اس وقت دیکھیں کہ کوئی صحابی محبوب کا نہیں رہا، سارے دنیا سے چلے گئے اور میں اکیلا رہ گیا، اور اب میں اپنی عمر سے تنگ آ گیا ہوں، یعنی اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں۔ فرماتے ہیں یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا اثر تھا۔ اور چوتھی دعا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے جو فرمائی کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن مجھے معاف فرما دے گا۔ یہ ان کا ایک انداز تھا دعا کے بارے میں اپنی عاجزی کا اظہار فرمانے کا۔ ویسے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے صحابہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے راضی ہے اور سب سے جنت کا وعدہ فرمایا۔